میرے بندے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، حضرات وہ راتوں رات رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ راتوں رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات جن غوث اعظم کے نام کا ہم خطبہ پڑھتے ہیں، جن غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کبھی میرے غوث کی ہسٹری پہ غور کر لیا کرو، کبھی میرے غوث کی زندگی مبارکہ پہ غور کر لیا کرو۔ میرے غوث کے ایک مرید کا کہنا ہے کہ 40 سال تک میں نے دیکھا ہے کہ غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے۔ 40 سال اس حال میں گزارے ہیں غوث اعظم نے کہ عشاء کی نماز کے لیے آپ وضو کرتے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، پوری رات آپ نماز پڑھتے اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا فرماتے تھے۔ 40 سال یہ پیٹھ غوث اعظم کی بستر سے نہیں لگی۔ آج غوث اعظم کے غلاموں کا کیا حال ہے؟ 5 وقت کی نماز غائب ہے اور شان سے کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ غوث اعظم سے سچی محبت یہی ہے کہ غوث اعظم نے جن کاموں کو کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے ان کاموں کو کرو، جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جاؤ۔ دیکھو غوث اعظم کی زندگی کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 37 یا 35 سال تک اس حال میں گزارے کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ پیٹ آپ کی بستر سے نہیں لگی۔ یہ اللہ والے ہیں جو پوری رات جاگ کر کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں جو پوری رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں۔ اور آج ان کے ماننے والوں کا حال یہ ہے، مسجدیں دیکھو تو ہماری ویران ہو گئی، مدرسے دیکھو تو آج ہمارے ویران ہو گئے۔ آج مسلمانوں کا حال کہ مسلمان اپنی دینی مدارس سے دور ہو گیا، آج مسلمان اپنی مساجد سے دور ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی تو 5 وقت اپنے بستر پہ سو کر کے نہیں گزارتا، اپنے نبی کی محبت میں مسجد میں آ جاتا۔ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی تو آج درسگاہیں تمہاری سنی نہیں ہوتی۔ آج نبی سے سچی محبت ہوتی تو آج مدارس تمہارے سنے نظر نہیں آتے۔ آج ہم نے دیکھا ہے نبی چند سال پہلے جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو حال کیا ہو گیا تھا؟ مسلمانوں کا حال ایسا بن گیا تھا کہ جہاں سے روزی آنے کے ذریعے تھے مسلمانوں نے وہاں پر جو ہے روک لگانی شروع کر دی۔ جیسے مساجد کے اندر ائمہ کرام کی تنخواہ کو آدھا کر دیا گیا کہ مولانا صاحب ہم یہ تمہاری تنخواہ کہاں سے دیں گے؟ مدارس کے اندر جو پیسے مہینے پہ دیتے تھے وہ پیسے دینا بند کر دیے۔ آپ علامہ مفتی کلیم مصباحی سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 3/4 حصہ ایسا ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کا ہمیں پیغام دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ آج ہم دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کی شادیاں دیکھو تو ہزاروں لاکھوں روپئے حرام کاموں میں مسلمان لٹا دیتا ہے۔ ناچنے والی رقاصہ کو لا کر کے گھر کے دروازوں پہ نچوایا جاتا ہے، ہزاروں روپئے مسلمان اس میں خرچ کر دے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر شادیوں میں جا کر کے دیکھو ایسے رسم و رواج چل گئے کہ ہزاروں روپئے انسان خرچ کر دیتا ہے، کبھی بینڈ باجے کے اوپر خرچ کرتا ہے، کبھی بینڈ باجے پہ گانے والوں کے اوپر لٹا دیتا ہے۔ حرام کاموں میں تو لٹاتا ہے میرے قوم کا بھائی، لیکن دینی کاموں میں پیسہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یاد رکھو اللہ نے تو فرشتے تمہارے کاندھے پہ بٹھا دیے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے پہ مقرر ہے، ایک برائیاں لکھنے پہ مقرر ہے۔ اگر تم راہ خدا میں خرچ کرو گے نیکی والا فرشتہ لکھ لے گا، اگر تم حرام کاموں میں خرچ کرو گے برائی والا فرشتہ لکھ لے گا جو برائیاں لکھنے پہ مقرر ہے۔ اب مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں، رب قرآن میں فرماتا ہے نحن انزلناہ طائرہ فی عنقہ، رب فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، ہم اسے قیامت کے دن نکالیں گے کھلی ہوئی کتاب کی طرح۔ اقرا کتابک، لے پڑھ لے اپنی کتاب، کہاں کہاں تو نے حرام مال خرچ کیا ہے، کہاں کہاں حرام جگہوں پہ مال کو خرچ کیا ہے، سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہلکی سے ہلکی نیکی بھی جو تم زمین کے اوپر کرو گے وہ بھی قیامت کے دن دیکھو گے، اور ہلکے سے ہلکا گناہ بھی جو زمین پہ کرو گے اسے بھی قیامت کے دن دیکھو گے۔ تو اے میرے عزیزوں، آج بھی مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، آج بھی مدارس کے دروازے کھلے ہیں، ان حرام کاموں سے باز آ جاؤ اور آ جاؤ دینی مدارس کی طرف رغبت کر لو، آ جاؤ مساجد کی طرف رغبت کر
خرچ کرو گے، دینی تعلیم پہ خرچ کرو گے تو یہ مال تمہارا ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس مال میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی یہ مال تمہارا ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اولاد غوث اعظم، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ آج دنیا تمہارے مساجد کے پیچھے پڑی ہے، آج دنیا تمہارے مدارس کے پیچھے پڑی ہے، اب مسلمان بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تکبیرہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، آ جاؤ اور متحد ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاؤ اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم نارے دوزخ میں جا کے وہ جل جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ تو آ جاؤ مساجد کی طرف رخ کر لو، مدارس کی طرف رخ کر لو۔ آج دینی درسگاہیں ہم سے محروم ہو گئی، آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں بھیجنا تک گوارا نہیں کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بہترین ماسٹر بن جائیں، بہترین انجینئر بن جائیں، بہترین ڈاکٹر بن جائیں۔ میں منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، میں منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، میں منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو پروفیسر نہ بناؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اس سے پہلے اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر جنازہ اٹھتا ہو ادھر اولاد زمین کے لیے بٹوارا کرتی ہو۔ اس حال میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جاؤ کہ جب تمہارا جنازہ اٹھتا ہو تو بیٹا بٹوارے کا جھگڑا نہ کرتا ہو بلکہ سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہو۔ کیا بات ہے، اس حال میں اپنی اولاد کو دنیا میں چھوڑ کے جانا تاکہ جب تمہارا جنازہ اٹھے تو یہی بیٹا جو ہے تمہارے لیے ایصال ثواب کرتا نظر آئے۔ کیا بات ہے، وہ اولاد کیا ایصال ثواب کرے گی جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ سورہ یاسین شریف کون سے پارے میں ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں یہ مدارس ہیں، یہ مدارس ہی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو آج الحمدللہ یہ ناقص العلم جو آپ کے سامنے بول رہا ہے یہ بھی تو ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ علامہ کلیم مصباحی کی تقریر آپ نے سنی، یہ بھی تو الحمدللہ ایک عظیم مدرسے سے فارغ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاعر اسلام نظامی، یہ بھی تو ایک عظیم مدرسے سے فارغ ہے۔ مولانا سلمان صاحب قبلہ یہ بھی تو ایک مدرسے سے فارغ ہے۔ آپ ان علماء کرام کو دیکھو کہ جو مدرسے سے فارغ ہو کیسے دین کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بیٹا عالم بن جائے گا یا حافظ بن جائے گا تو وہ پیسے ضرور کم کمائے گا، لیکن یاد رکھنا اس میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ عالم کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے مدرسے کے اندر، کوئی بہت بڑا صدر المدرسین کے منصب پہ فائز ہے تو بہت زیادہ تنخواہ ہے، پرائیویٹ مدرسہ ہے تو 10,000 تنخواہ رکھ لی جاتی ہے یا اس سے زیادہ 12,000 تنخواہ رکھ دی جاتی ہے، اس سے زیادہ تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور اماموں کی تنخواہ کا کیا حال ہے آپ جا کر کے دیکھیں، ایک جاب کرنے والا، ایک نوکری کرنے والا، دوسرے کے یہاں پر ملازمت کرنے والا، وہ اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی لیکن مسجد کے امام کی تنخواہ کم ہوگی، 5,000 6,000 کی تنخواہ۔ حضرات اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے یہاں پر آ جائیے، الحمدللہ آپ کو بتاؤں میں بھی ایک مدرسے کا مدرس ہوں۔ حضرات اس مدرسے کے اندر ابھی حضرت ہم کو مطبخ میں کھانا بنانے کی ضرورت پڑی تو ہم ایک باورچی کی تلاش میں تھے تو 15,000 باورچی مانگ رہا تھا حضور۔ ہم نے کہا بھائی 5,000 لے لینا، بولا 5,000 میں میرے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا 6,000 لے لینا، اس نے کہا 6,000 میں ہمارے گھر کا گزارا کیسا ہوگا؟ کبھی تم یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہاری مسجد میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، 24 گھنٹے تمہاری بستی میں رہتا ہے، صبح کو تمہارے مدرسوں تمہارے بچوں کو درس دیتا ہے، دوپہر میں ظہر کے بعد بھی تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہے، شام کو تمہاری بستی کے بچوں کو پڑھاتا ہے، 24 گھنٹے تمہاری بستی میں ڈیوٹی دینے والا امام، اس کی 5,000 6,000 کی طرح خود کے اوپر جب معاملہ پیش آیا تو کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ 5,000 6,000 کی تنخواہ میں ہم کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے؟ کبھی امام کے اوپر بھی غور کر لیا کرو کہ
اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے گھر کے خرچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے بچوں کا دل نہیں ہوتا کسی چیز کو کھانے کا؟ کیا اس کے بچوں کا دل نہیں ہوتا ہے کہ کوئی غذائیں کھا لیا کرے؟ حضرات کبھی کبھی غور کر لیا کرو، آج ہوتا کیا ہے، ذرا سی بات پہ اماموں کے پیچھے خرافات کرنی شروع کر دی جاتی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، امام صاحب فلاں گھر پہ بیٹھے تھے، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، امام صاحب جا رہے تھے مجھے سلام نہیں کیا۔ ارے امام سردار ہوتا ہے، تو ہی اپنے امام کو سلام کر لیتا۔ حضرات نبی فرماتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا فرمانے عالی شان ہے، طیب الکلام اطعام الطعام و افشاء السلام، محبت سے بات کرنا بہترین عمل ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، اور سلام کو پھیلانا یہ بہترین عمل ہے۔ امام صاحب نے اگر سلام نہیں کیا تو ہی اپنے امام کو سلام کر لیتا، یہ فرشتے پہلے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوا کیا؟ ذرا سی باتوں پہ امام صاحب کے پیچھے خرافات کرنی شروع، کوئی شرعی خامی بھی نہیں ہوتی، کوئی شرعی غلطی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اماموں کے پیچھے جو ہے خرافات کرنی شروع کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھو، جو اماموں کو ستاتا ہے، جو اماموں کے پیچھے خرافات کرتا ہے، امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، بچو ان چیزوں سے، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، امام صاحب سے مصافحہ کرو، ہاتھ چومو اپنے امام کی، اور آ کر کے اپنے گھر پہ رہو، امام سے محبت کرتے رہو۔ نبی فرماتے ہیں اُوتُوا عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً فلا تکن الخامس فتہلک۔ نبی نے فرمایا تم صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو، یا تو تم عالم بن جاؤ، اور اگر عالم نہ بن سکو او متعلماً تو علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ، کیا بات ہے، طالب علم بن جاؤ۔ اور جو طالب علم ہوتا ہے اس کی شان بہت بلند ہوتی ہے، عالم کا تو مقام ہے ہی بہت بلند، عالم کا مرتبہ ہے ہی بہت بلند۔ نبی فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ نبی نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سب سے ادنا کے اوپر۔ عالم کا تو مقام ہی بلند ہے، اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، اور طالب علم دین حاصل کرنے والے کی شان کیا ہوتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے مدینے والے مصطفیٰ نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد۔ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اب بزرگ لوگ جو نماز یاد نہیں کرتے ان سے کہا جائے نماز یاد کرو، کہتے ہیں اب ہماری عمر کہاں رہی۔ نبی فرما رہے ہیں علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ وہی بزرگ جو کہتے ہیں کہ اب ہم کو یاد نہیں ہوگی، ان کی دکان میں جا کر کے بیٹھ جانا، وہ صبح سے لے کے شام کی پوری سودا بتا دیں گے کہ فلاں اتنی سودا ادھار لے کے گیا ہے، فلاں کے اوپر اتنے پیسے آ رہے ہیں، فلاں نے اتنے پیسے دیے تھے، ابھی اتنے پیسے باقی رہ گئے، سارا پورا حساب پورے دن کا بتا دیں گے۔ یہ حساب یاد ہو جاتا ہے انہیں، حالانکہ بتایا جاتا ہے، علماء کرام بتاتے ہیں کہ کتابوں میں سب سے آسان کتاب قرآن پاک ہے۔ انسان ایک پارہ پڑھ لے پورا قرآن اپنے آپ پڑھ جائے گا، صرف ایک پارہ پڑھ لے پورا قرآن اپنے آپ پڑھ لے گا۔ وہ قرآن انہیں یاد نہیں ہوگا، گھر کے سامان جو ہے سارے سامان ان کو یاد ہو جاتے ہیں، بازار سودا لینے جائیں گے تو ساری چیزیں خرید کے لے آئیں گے، ایک ایک پیسے کا حساب الگ الگ دے دیں گے۔ اگر یاد نہیں ہوگا تو قرآن انہیں یاد نہیں ہوگا، اگر یاد نہیں ہوگی تو نماز انہیں یاد نہیں ہوگی۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، آؤ مسجد کے اماموں کی طرف اپنا رخ کرو، نیک لوگوں کے پاس میں بیٹھا کرو۔ حضرات گرامی، نبی فرماتے علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، کوئی قید نہیں ہے۔ اور علم حاصل کرنے والے کی شان یہ ہوتی ہے جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے نیچے اپنے نورانی قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کراؤ اور خود بھی دینی تعلیم حاصل کرو۔
یہ مت دیکھو عمر کتنی ہو گئی، وقت نکالو، اگر دن بھر کام کرتے ہو تو شام کو تھوڑی دیر جا کر کے امام صاحب سے کچھ پڑھ لیا کرو۔ علم دین حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ملک الموت آ گئے، حضرت اسرائیل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کے پاس میں آپ کے صحابی بیٹھے ہیں ان کا انتقال ہونے والا ہے، میں ان کی روح قبض کرنے والا ہوں، آپ انہیں بتا دیجئے۔ نبی نے ان صحابی کو بتایا صحابی تمہارا انتقال ہونے والا ہے۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا انتقال ہونے والا ہے؟ فرمایا ہاں۔ ان صحابی سے نبی نے فرمایا تم جو کرنا چاہتے ہو چند لمحوں میں کر لو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں اپنی دولت کو دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں اپنی پراپرٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل مجھے بتا دیجئے، سب سے بہتر کام مجھے بتا دیجئے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تم چند مسائل کو سیکھ لو، تم میرے پاس علم حاصل کر لو۔ حضرات وہ صحابی فوراً بیٹھ جاتے ہیں اور مسائل سیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ حضرات بتانا مقصد یہ ہے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ صاحب کتاب نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ایک بھائی کا انتقال ہوا، حافظ گلفام صاحب کتاب، وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ پروردگار عالم شہادت کے منصب پہ ان کو فائز فرمائے۔ آمین اللہ۔ آپ دیکھیں ایک تو حافظ اور اوپر سے جو ہے وہ شہادت کا درجہ، اور حافظ کی شان کیا ہوتی ہے، حافظ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک سن لو، نبی فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا برتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن سے فرمائے گا، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن سے فرمائے گا۔ دیکھو شان کیا ہے حافظ قرآن کی، جن کو تم دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو ان کا مقام دیکھو، ان کا مرتبہ دیکھو، ان کی شان دیکھو۔ یقال لصاحب القرآن، اللہ حافظ قرآن سے فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا، تو قرآن کی تلاوت کر اور تجوید کے ساتھ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، بے شک تیری منزل تیری آخری آیت ہوگی جنت میں۔ کیا سمجھے، یعلمون تعلمون والا نہیں بلکہ تجوید کے ساتھ پڑھا، اور تجوید کے ساتھ کہاں پڑھا جاتا ہے، وہ مدارس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک ایک حرف کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے، یہ تعلیم کہاں ملتی ہے ہمیں، مدرسوں کے اندر ملتی ہے۔ تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرات اب دیکھو نبی فرماتے ہیں اللہ حافظ قرآن سے قیامت میں فرمائے گا تو قرآن کی تلاوت کر، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، تجوید کے ساتھ پڑھ، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بے شک تیری منزل تیری آخری آیت ہوگی۔ مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے گا، پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، دوسرا درجہ بلند ہو جائے گا، پڑھے گا مالک یوم الدین، تیسرا درجہ بلند ہو جائے گا۔ علماء کرام فرماتے پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ علماء کرام بہت غور سے ان کی دعائیں لیتے ہوئے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ پورے قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ جن حافظوں کو تم توحید کی نظروں سے دیکھتے ہو ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جنت میں تم سے 6666 درجے بلند و بالا آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، میدان قرآن، اعجاز قرآن، اولاد امام حسین، سید سرکار حسین ملت، واحدی دعا۔ 6666 درجے بلند ہوگا حافظ، اور اس کا مرتبہ جنت میں اتنا بلند والا ہوگا۔
اب مجھے بتاؤ اگر بیٹا دنیا میں ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, پروفیسر بن گیا تو وہ پیسے تو کما سکتا ہے لیکن وہ تاج تمہیں نہیں دلا سکتا جو ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ قیامت میں عطا فرمائے, جو ایک عالم دین کے ماں باپ کو اللہ قیامت میں وہ تاج عطا فرمائے گا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ یلبس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن کضوء الشمس. نبی فرماتے جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی آسمان کے چاند و سورج سے بھی زیادہ ہوگی. کیا بات ہے, یہ مقام ہے علم حاصل کرنے والوں کا, یہ مقام ہے حافظ اور عالم کے. ماں باپ کا تو سوچو کہ ان کا مقام کیا ہوگا, جو عالم ہوگا جو حافظ ہوگا پھر اس کا مقام کیا ہوگا. یہ ماں باپ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ اور عالم کے وسیلے سے ان کو ایسا تاج دے گا جس کی روشنی آسمان کے چاند و سورج سے زیادہ ہوگی. تو پھر ان حافظ اور عالموں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلاؤ. دینی تعلیم تو پھر اس کے بعد چاہے ڈاکٹر بنانا, چاہے انجینئر بنانا, چاہے ماسٹر بنانا. جب بچہ دینی تعلیم حاصل کیے ہوگا, جب اس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہوگا تو وہ ڈاکٹر بنے گا تو وہ کسی کے اوپر ناجائز جو ہے وہ دباؤ پیسے کا نہیں ڈالے گا بلکہ اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر شریعت کا دباؤ پڑا ہوا ہوگا کہ غریبوں کی مدد کرنا, غریبوں کے کام آنا. حضرات اس لیے اپنے بچوں کو پہلے دینی تعلیم دو, پھر اس کے بعد میں دنیاوی تعلیم سے انہیں آراستہ کرنا. اسی لیے میں کہتا ہوں بخشش کی راہ مومن و آسان بنا لو, اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو. دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا, بچوں کو پہلے حافظ قرآن سبحان اللہ. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو. یہ مدرسے ہیں جن کی طرف رغبت کیسے کم ہوئی وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں. جب انگریزوں نے اس ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا, اب اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مسلمان دبنے میں نہیں آ رہا تھا, مسلمان کسی سے نہیں دب رہا تھا. انگریز بہت زیادہ دماغ سے کام کرتا ہے, ذہن سے کام لیتا ہے. اس نے اپنا ذہن لگایا کہ مسلمان دب کیوں نہیں رہے. تو کسی نے کہا مسلمان اس لیے نہیں دب رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. اور یاد رکھو اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے. آج بھی دہلی میں انڈیا گیٹ پہ جا کر کے دیکھ لو, 76,000 سے زیادہ سوتنترتا سینانیوں کے جو نام لکھے ہوئے ہیں ان میں 76,000 سے زیادہ نام صرف مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں. 1 لاکھ نام ہیں, ان میں 76,000 سے زیادہ نام کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے. اس دیش کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. اور تب تک انگریزوں نے اس ہندوستان پر قبضے کا اعلان نہیں کیا تھا جب تک شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید نہیں کر دیا تھا. ٹیپو سلطان کے جسم کی انہیں پہچان نہیں چل رہی تھی تو ٹیپو سلطان کی بہن کو بلایا. انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے بھائی کے جسم کی پہچان کی تھی کیونکہ ٹیپو سلطان کے اوپر اور بھی لاشیں گری ہوئی تھی, ان کے جسم اندر دب چکا تھا. ٹیپو سلطان کا جسم نکالا, نکالنے کے بعد بہن نے کہا یہ میرے بھائی ٹیپو سلطان ہے. تب انگریزوں نے سینے پہ پیر رکھ کر کے ٹیپو سلطان کے کہا تھا اے ہندوستان والوں کان کھول کے سن لو, آج سے آدھا ہندوستان ہمارا ہو گیا, آج سے آدھے ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہو گیا. یہ مسلمان ہے, مسلمان جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں خون جگر پیش کیا ہے, اپنے جگر کی قربانیاں پیش کی ہے, اپنے عزیزوں کو پیش کیا ہے. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریزوں نے دلی کے لال قلعے سے گرفتار کر کے رنگون کالا پانی بھیجا تھا, تب ایک انگریز کا کہنا ہے کہ جب صبح صبح بہادر شاہ ظفر کو لے کے جا رہے تھے تو چاندنی چوک کے اندر کوئی بھی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکتی ہو, جس پر کسی حافظ کی گردن نہ لٹکتی ہو. حضرات وہی ایک ندی تھی برابر میں, اس ندی کے برابر میں تیل کھول رہا تھا. ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو
खौलते हुए तेल में डाल दिया गया था। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद मुनकसिम नहीं हुआ था। उस वक्त की बात है, लाहौर की जामा मस्जिद में तकरीबन 80 के करीब मुसलमान आलिमों की गर्दनें सूली पे लटका दी गई थी। मुरादाबाद के अंदर मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा को अंग्रेजों ने बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ाया था। अल्लामा फजले हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, जब दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे के दिन तकरीर करते थे तो गैर मुस्लिम घरों से निकल के कहते थे, इस मस्जिद के लोबे जो है, इस मस्जिद के अंदर जो सुराख है उन्हें बड़ा कर दिया जाए ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे देश को आजाद कराने के लिए आवाज उठाई है। हम उस मुजाहिद को देखना चाहते हैं। ये मुसलमानों का किरदार रहा है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी से अंग्रेजों ने कहा था, कोई आखिरी ख्वाहिश है? बोले हाँ, नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकअत नमाज पढ़ी और जल्दी नमाज पढ़ ली। तब अंग्रेजों ने कहा, क्या इस मौत के डर से जल्दी नमाज पढ़ ली? कहा नहीं, मौत के डर से नमाज जल्दी नहीं पढ़ी है, बल्कि इसलिए नमाज को मैंने मुख्तसर किया है, कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मौत के डर की वजह से इसने नमाज को तवील कर दिया है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने कहा था, ये अंग्रेजों कान खोल के सुन लो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके पंजतन और मुस्तफा रह जाएगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, साजा का हिंदुस्तान, साजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने पंजतने पाक, औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा। क्या बात है। आज जो हिंदुस्तान में तुम चैन की सांसें ले रहे हो, अरे ये अजीम मुजाहिदीन कहां से आए जिन्होंने हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां पेश कर दी। तो ऐ हाजीपुर व लखीमपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमाए किराम ये कहीं और की देन नहीं है, ये मदरसों की देन है। अल्लामा फजले हक खैराबादी ये मदरसे की देन है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ये मदरसे की देन है। मौलाना इनायतुल्लाह काकोड़वी ये एक मदरसे की देन है। अल्लामा फजले हक खैराबादी ये एक मदरसे की देन है। अल्लामा रजा अली खान ये एक मदरसे की देन है। ये प्यारे मुसलमानों, अगर इन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा तो ये अजीम मुजाहिद कहां से आएंगे? ये वही अजीम मुजाहिद है जो मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके मदरसे के अंदर सूखी रोटी और दाल को खा करके मदीने वाले मुस्तफा के पैगाम को आम कर रहे थे और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि अल्लाह हो तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मदरसों ही से तो पैदा हुए थे अजीम मुजाहिद, इसलिए मदरसों की तरफ रग़बत करो। इन मदरसों की तरफ अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ अपने बच्चों का जहन लेकर के जाओ ताकि ये बच्चे मदरसों में पहुंचे और दीनी तालीम हासिल करें और वक्त की बातिल ताकतों से टकराने का हुनर अपने पास में रखें। हज़रात, तो बता ये रहा था कि जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तो मुसलमान दबने में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कैसे मुसलमानों को दबाया जाए, तो 2 गिरोह अंग्रेजों ने खरीदे थे। उसने फिर अपने जहन से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 गिरोह खरीदे। एक गिरोह वो था जो बज़ाहिर लंबी लंबी दाढ़ियां रखे हुए था, जुब्बा और दस्तार पहने हुए था। उसने गांव देहातों में जाकर के सीधे साधे मुसलमानों को, जिनके पास तालीम कम होती है, जिनके पास इल्म कम होता है, उन सीधे साधे मुसलमानों को जाकर के बहकाना शुरू कर दिया। देखो, नबी के 2 हाथ थे, हमारे 2 हाथ हैं। नबी के 2 पैर थे, हमारे 2 पैर हैं। नबी की 2 आंखें थी, हमारी 2 आंखें हैं। नबी के 2 कान थे, हमारे 2 कान हैं। इसलिए नबी हमारी तरह बशर हुए। नबी ने शादी की, हम भी शादी करते हैं। नबी के बच्चे हुए, हमारे बच्चे हैं। इसलिए नबी हमारी तरह बशर हैं। बस वो नबी है, उनका अदब इतना करना चाहिए जैसे एक बड़े भाई का अदब किया जाता है। जब इस तरह के नए नए अकीदे इब्लीस की झोली से निकाल करके मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे, जब इस
طرح کے نئے نئے عقیدے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اور سیدھے ساتھ قوم کے میرے مسلمان ان کے دامے فریب میں پھنستے ہوئے جا رہے تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے گورنمنٹی اسکول کھولے اور مسلمانوں کے بچوں کو مدرسوں سے ہٹا کر کے اسکول کے اندر رک کرایا، اور انہوں نے وظیفے مقرر کیے تھے۔ 300 روپے وظیفہ ہم کو ملتا تھا جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے۔ حضرات آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، غربت کا دور تھا، مسلمانوں کے پاس اگر کسی کے پاس 3 بچے ہیں، اس نے لالچ میں آ کر کے کہ مجھے 900 روپے ملیں گے، کہ اس نے اپنے بچوں کو مدرسے سے ہٹا کر کے اسکول کے اندر بھیج دیا۔ اب بچہ جب دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو نبی کے بارے میں اسے کیا پتا؟ جب پڑھے گا ہی نہیں دینی تعلیم تو صحابہ کی سیرت کے بارے میں اسے کیا پتا؟ جب وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو اسے علماء کرام کا ادب کیا پتا؟ جب وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو اسے کیا پتا کہ اس کے نبی نے کیسی قربانیاں دی ہیں؟ اسے کیا پتا کہ اس کے نبی کے نام پہ جو ہے سب کچھ لٹانے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ جب اسے پتا ہی نہیں ہے کہ نبی کی شان کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، ولیوں کی شان کیا ہے، عالموں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو جب ان بچوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیا اور دوسرا ذہن اس نے یہ چلایا، ہر گھر میں ٹی وی پہنچانے کا اس نے ذہن چلایا۔ حضرات جب ہر گھر کے اندر اس طرح سے شیطان کو لا کر کے رکھ دیا گیا اور جب مسلمانوں کے بچوں کو دینی تعلیم سے تو پہلے ہی دور کر دیا، اب ان بچوں کو جو ہے فلمی ڈراموں کی جو ہے لت لگا دی اور مسلمانوں کے بچے فلمی ڈراموں میں مست ہونے لگے۔ گھر کی عورتیں بچے سب بیٹھ کر کے پورا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے اپنا وقت ضائع کرتے رہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، جب نمازوں کی طرف توجہ نہیں گئی، جب دینی مدارس کی طرف توجہ نہیں گئی، اس طرح سے ایمان کمزور ہوتا چلا گیا۔ آج اسی لیے آج مسلمان کی پریشان ہے، اسی لیے آج تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ورنہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، 313 مسلمان آئے تھے اور تاریخ جانتی ہے رمضان شریف کا مہینہ، عرب کی گرمی اور شدت کی گرمی اور کھانے کا یہ عالم، افطار کا یہ عالم، سحری کا یہ عالم کہ ایک کھجور ہے اس کو بیچ میں سے آدھا کرتا ایک بھائی اور آدھی کھجور اپنے دوسرے بھائی کو دے دیتا، آدھی کھجور خود کھا کے افطار کرتا، گٹھلی کو پھینکتا نہیں۔ سحری جب آتی تو اس کے اوپر نمک لگا کر کے چاٹ کر کے پانی پی کر کے روزہ رکھتا۔ یہ حال تھا اس دور کے مسلمان کا۔ آج ایک بھائی مجھ سے کہتا ہے مولانا کیا بات ہے کہ بدر میں آسمان سے فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، آج مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا ان مسلمانوں کی شان تو دیکھ لے، ان مسلمانوں کا مقام تو دیکھ لے، ان مسلمانوں کا مرتبہ تو دیکھ لے، ان مسلمانوں کی عظمت تو دیکھ لے۔ وہ مسلمان آپس میں متحد تھے، ان کے اندر اتحاد تھا، وہ آئے تھے تو یہ کہہ کے آئے تھے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ آج تمہارے سامنے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، اب تمہارے سامنے نبی کو گالیاں دی جائیں، یاد رکھو نبی فرماتے ہیں کہ جب میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، جب میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اور عالم اس وقت میں اپنے علم کو چھپائے، نبی فرماتے ہیں تو اس وقت عالم کو اپنے علم کو چھپانا نہیں ہے بلکہ آواز کو نکالنا ہے۔ آج نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کچھ میری قوم کے عالم ان کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ میں یہاں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تاج الشریعہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم سید سرکار حسین ملت، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جب مسلمانوں کے گھروں سے شریعت مصطفیٰ چلی گئی، جب مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت چلی گئی اور دوسروں کی محبت ہمارے دل کے اندر آ گئی، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں، اسی لیے آج ہم مصیبتوں کے شکار ہیں کہ ہم نے نبی کی شریعت پہ عمل کرنا چھوڑا۔